اب تو حضرت ہمارا بچہ انگلش بولے تو ہم سن کے اتنا خوش ہوتے ہیں نا، میرے بچے نے انگلش بولی ہے۔ قرآن کی خوشی تو رہی نہیں کسی کو۔ اسپیشل حضرت یہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میری گزارش ہے ان سے، بہنوں سب سے پہلے یہ ڈیوٹی تمہاری تھی۔ جب 7 سال کا ہو گیا نا تو نماز کا یہ تمہاری ڈیوٹی تھی۔ حضرت جی اتنے تو کام خراب ہوا نا سارا، نہ قرآن کی خبر نہ حدیث کا پتہ، پھر کیا ہوا؟ گڑبڑ ہو گئی ساری۔ لیکن حضرت کبھی وہ بھی دور تھا، یہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، کہ کبھی حضرت ہوا کرتی تھی رسم بسم اللہ، اب ان تو دنیا داری ہے نا، کبھی قرآن کی خوشی ہوتی تھی رسم بسم اللہ، کسی بزرگ، کسی عالم، کسی مفتی، کسی شیخ الحدیث، کوئی پیر صاحب گھر تشریف لاتے، سارے جمع ہوتے اور بچے کو قرآن پاک کی ابتدا کروائی جاتی بسم اللہ شریف پڑھا کے۔ جو ذرا امیر تھے ان کا رسم بسم اللہ کا انداز بھی امیروں والا ہوتا تھا، جو ذرا ماڑے تھے ان کا انداز بھی کہ حضرت مجدد پاک کی بسم اللہ شریف کے پہلے تھے۔ آپ کو جو بسم اللہ شریف پڑھانے کے لیے آئے نا، انہوں نے آپ کو پڑھایا، بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے پڑھا، پھر انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بسم اللہ شریف بھی پڑھی۔ اگو مجدد پاک آپ پڑھی سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ٹھیک ہے جی، شروع، چوتھا پارہ، پانچواں، چھٹا، سارے حیران دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائی بچے کی آج رسم بسم اللہ ہے، آج اس کو پہلی بار بسم اللہ پڑھانی تھی، وہی وہ 6واں بھی سنا چھڑیا، 7واں بھی سنا دیا، 8واں بھی، 9واں بھی، 10واں بھی، 11واں بھی، 12واں بھی، 13واں بھی، 14واں بھی پورا، اور 15واں پارہ پہلی آیا مبارکہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر پہ آ کے بس کر، سارے حیران ہیں، ارے سنا دیے۔ وہ بزرگ پوچھتے ہیں مجدد پاک سے، بیٹا تو نے یہ 14 پارے کدھر سے یاد کر دیے؟ تیرا تو پہلا دن ہے بسم اللہ شریف پڑھانے کا، تو نے 14 پارے کدھر سے؟ آپ فرما لیں گے میری جو والدہ ہیں وہ ان 14 پاروں کی حافظہ ہیں۔ میں نے جب بھی اپنی ماں کو سنا قرآن پڑھتے سنا، اگر دودھ پلایا قرآن پڑھتے پلایا، اگر کھانا کھلایا قرآن پڑھتے کھلایا، اپنی گود میں لٹایا تو قرآن سنایا۔ میری ماں نے اتنے یہ 14 پارے پڑھے، میں نے اپنی ماں سے سن سن کے یاد کر لیے۔ پھر مجدد پاک بنتے ہیں، پھر بابا فرید بنتے ہیں، پھر غوث اعظم بنتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا حضرت، اج یہ والا کام قرآن سنان والا ساڈے کل نہیں رہا۔ حرکتاں کی کر دیاں نے، یانا روندا ہے انہوں موبائل ہوتے کارٹون لا کے بڑا چڑھ دیاں نے۔ میں تو کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بچے ان کے بچے ہے ہی نہیں، یہ تو موبائل کے بچے ہیں، ان کی پرورش تو موبائل کر رہا ہے، ان کو تو موبائل پال رہا ہے۔ یہ کب پال رہے ہیں؟ یہ اب سناتی ہیں گود میں بچوں کو قرآن بٹھا کے، ہمیں لگے کسی نے پیڑ، میں بھی خوش آمد کر کے کوئی 4 نوٹاں واسطے، میں تو سچی بات کروں گا۔ اب کدھر ان بچوں کو حضرت وہ رنگ میسر حضرت کہ ان کو گود میں لٹا کے قرآن سنایا جائے؟ کدھر اب وہ ان بچوں کو مائیں میسر رہیں جو کبھی اپنے بچوں کو گود میں لٹا کر حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ، کتنے اب کدھر ان بچوں کو وہ مائیں میسر رہی ہیں حضرت جو اپنی گود میں لٹا کے ان کو مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم نہیں سنائیں حضرت؟ اب کدھر حضرت ان کو یہ مائیں میسر رہی جو بچوں کو گود میں لٹا کے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من نجم، کدھر ان تے روندے نے حضرت جی نے موبائل پڑھا چھڑ دیا، چل کم کر جا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ میں ایک دن پڑھ رہا تھا حضرت، کوئی بادشاہ تھے تو 10 منٹ ہیں، کوئی بادشاہ تھے اسلامی کوئی، انہوں نے نا وہ پہلی بار وہ بیٹا جو شہزادہ تھا حضرت وہ میدان جہاد میں اترا حضرت، پہلی بار ٹیلی فون ہوتے کوئی نہیں تھے،
मुखबरों के जरिए चिट्ठियां आया करती थी। खबर क्या आई, शहजादा मैदान जंग से पीठ दिखा के भाग गया। बादशाह तक खबर आई, बादशाह को बड़ा गुस्सा लगा। वो गया शहजादे की माँ के पास, मलिका के पास, जाके कहता है देखा तेरे बेटे ने क्या गोल खिलाया? उसने कहा क्या किया? उसने कहा मैदान जंग से पीठ दिखा के भाग गया। अब मैंने पढ़ा जी, वो जो मलिका थी ना खड़ी हो गई, वो कहती है अगर कोई आकर ये कहे कि गर्दन उतरी और पिछू नहीं अगू रख के उतरी, अगर कोई ये कहे कि सीने पे तीर लगा पीछे नहीं, अगर कोई ये कहे कि नेजा आगे से लगा पिछू नहीं, तो फिर तो मान जाऊंगी, लेकिन अगर कोई ये कहे कि नसिया या पिछू वड्या गया, तीर पीछे वज्जा, नेजा पीछे वज्जा, तलवार पीछे वज्जी, मैं नहीं मानूंगी। उठ के चली गई। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा भाई ये इतना यकीन से कैसे कह सकती है? वो लिखा है जी, एक दो दिन बाद ना मजीद खबर आई। उन्होंने कहा जी वो जो पहले दिन शहजादा भागा ना, वो उसमें उसकी जंगी चाल थी। उस वक्त तो वो पीछे हो गया, लेकिन क्या हुआ, उसने पहाड़ के पीछे से आके ना हमला कर दिया और अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी है। वो बादशाह हैरान हुआ। हम मलका ने तो पहले यही कहा था। वो गया मलका के पास, उसने जाके कहा जो तूने कहा था वही हुआ, वो नहीं भागा, उसकी जंगी चाल थी। उस वक्त पीछे हटा और पहाड़ के पीछे से आके उसने हमला किया और अल्लाह ने मुसलमानों को कुफार पे फतह दे दी है। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहा अब ये बता तू इतने यकीन से कैसे? सुनना नहीं, तू इतने यकीन से कैसे कैसे? उन्होंने कहा जिस दिन मुझे पता चला ना मैं मां बनने वाली हूं, मैं हामिला हूं, मैंने उस दिन 2 रकात जो है ना वो नमाज तौबा पढ़ी और फिर मैंने कभी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी नहीं की। मैं मां बनने वाली हूं, मैं अब मां बनने वाली हूं। मैंने फिर रब के रसूल की नाफरमानी, जब ये दुनिया में आया कभी इसको बेवजू दूध नहीं पिलाया। जब इसको दूध पिलाया करती थी, 7 कुरान पढ़ा करती थी। सबका खाना तो जो है ना वो मुफ्त, लेकिन इसका खाना मैं खुद बनाती थी। मैंने इसका आटा कुरान पढ़ पढ़ के गूंदा है। मैंने इसका सालन सूरह मुज़म्मिल पढ़ पढ़ के पकाया है। मैंने इसकी रोटियां दरूद पढ़ पढ़ के पकाई हैं। और जिस पुत्र को मैंने ऐसे जवान किया हो, वो गर्दन कटवा तो सकता है, कभी भाग नहीं सकता है। जितने हम मर्द बैठे हैं, साडा काम में कार लाल कमा के ले आई, और ये जो बहनें बैठी हैं वुजू करके आटा गूंदो, कुरान पढ़ते हैं, रोटियां पकाओ, सूरह यासीन पढ़ते हैं, कुल पढ़ते हैं, सूरह कौसर पढ़ते हैं, अपने सालन पकाओ, फिर देखो कैसा नूरुन अला नूर होता है। साडा काम में इन्हां नूं ला लिया, हमारी जिम्मेदारी इन्हां नूं ला ले। फिर अगों इन्हां दा काम की है, जो आटा गुनन लगन पहले वुजू करन, रोटी पकान लगन दरूद पाक पढ़न, सालन पकान नाल कुरान पाक पढ़न। देखो वहां रंग लगते हैं कि नहीं लगते हैं? क्या हुआ ना असी तुसी लाल लिया के देन डे ते ना है बेचारियां वो। इसलिए हजरत आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी, जो हमारी बहनें बैठी हैं इनकी भी जिम्मेदारी है। ये देखो ना हजरत, जब वो तरबियत, अब तरबियत ये पीछे आपको पता है, ये जो 1-2 दिन ये सियासी मामला जो साडा प्रोग्राम कैंसिल भी हो गया, मैं लाहौर फंस गया नहीं, मैं जिस दिन प्रोग्राम था सका। वो एक बड़ी हजरत, मैं अब दिल खराश भी नहीं कहूँगा कि एक वीडियो आपने भी देखी, मैं वो एक बच्चा है जो अपने लीडर की मोहब्बत में ऐसा अंधा हो गया है कि हजरत वो एक बोर्ड के ऊपर ना पहला कलमा लिखा हुआ है और उस पर डंडे बरसा रहे हैं। इतनी तकलीफ देने वाली वीडियो हजरत, यार हमारी इतनी मत मारी गई। वो भाई लीडर ही है ना, क्या इससे आगे वो। अच्छा ज्यादा दुख ये हुआ कि यहाँ तो हजरत उसमें कोई ऐसी कोई उस शकील अरबी की इबारत लिखी होती ना कि चले बंदा के यार पढ़े आने, उस पर वो कलीमा लिखा है। जब हमने बोलना शुरू किया, सबसे पहले हमें सिखाया वो कलीमा गया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या सीखा सबसे पहले? पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत
قصور اس بچے کا بھی ہے کہ بھائی تو ایسا پاگل ہو گیا کہ تجھے، اور حضرت میں نے دیکھا ہے ویڈیو میں لوگ اس کو منع بھی کر رہے ہیں، لیکن اس پہ حضرت اس وقت انقلاب، اس پہ اس وقت اپنے لیڈر کی محبت اس قدر غالب آ چکی ہے، وہ اتنا اندھا ہو چکا ہے، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ پہلا کلمہ لکھا ہے، پہلا کلمہ جس پہ نجات ہونی ہے، جو جنت کی چابی ہے۔ اور ہمارے بڑوں کا اس کلمے کے لحاظ سے کیا انداز رہا؟ انہوں نے اس کلمے کے لیے جانیں لی بھی ہیں، جانیں دی بھی ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کلمے کے اوپر ڈنڈے پر سار۔ قصور اس کا بھی تھا، لیکن حضرت اس کے ساتھ کتنے فیل ہوئے۔ پہلا اس کی ماں فیل ہوئی، جو اس بچے کے دل میں اس کلمے کی محبت ہی نہیں ڈال سکی۔ اس بچے کو اتنا پتا ہوتا ٹھیک ہے میرا لیڈر ہے، لیکن ایک کلمہ ہے۔ اس کا باپ فیل ہوا، پہلی کلاس سے لے کر جتنی کلاس تک وہ بچہ پڑھا تھا ساری مس سے فیل ہوئی، سارے ٹیچر فیل ہو گئے، کہ اتنے لوگ مل کے اس بچے کے اندر یہ ڈال ہی نہیں سکے کہ پتر اس کلمے سے ڈنڈا نہیں مارنا، اس کلمے نو دل سے سجا کے رکھنا ہے۔ اب سنو حضرت، جب تربیت ہوتی تھی تب انداز کیا تھے۔ یہ لکھا جی ایک بزرگ تھے تو وہ اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے۔ تمہیں پتا ہے ابیاں نوں ذرا بچیاں نال بہتا پیار ہوندا ہے، پتر جڑے نے ماواں دیاں سائڈاں ماردے نے، تاں ہی گڈیاں پیچھے لہاندے نے یہ میری، ویسے صحیح گل ہے کدی تیاں گڈیاں چلانا تو پیچھے لہن یہ میرے پیو کی دعا ہے، لیکن نہیں، نہ تیاں ڈنڈی مارن نہ پتر ڈنڈی مارن، بلکہ کی لکھنا ہے پیچھے یہ میری والدین کی دعا ہے۔ نہیں چلو پھر میں ایک سوال پوچھنا وا آپس نہیں، انہیں ویسے تمہیں لگتا ہے کہ ابو دعا نہیں کرتا ہے گا؟ کیوں ہے کاکے وہ لگتا ہے تمہیں کہ ابو نہیں دعا کرتا ہے؟ ظالمو، یہ ماما نے صرف دعا ہی کر دیا نے، ابا دعا بھی کرتا ہے نال مزدوری بھی کرتا ہے۔ کڈے ظالم تسی یار، وہ بیچارہ دعا بھی کرتا ہے۔ وہ حضرت آپ امام ہیں ادھر ماشاءاللہ، کدی قاری صاحب نے پوچھی ہو جو تہاڈے امتحان ہوندے نے قاری صاحب دے کان کھا ماردا تہاڈا ابا، حضرت صاحب دعا کریو، پتہ نہیں تہاڈے ذہن چ کنے پایا کہ ابو جی دعا نہیں کردے ہیں؟ پتر وہ دعا بھی کرتا ہے نالے مزدوری بھی کرتا ہے، یہ کبھی نہ بیٹا ڈنڈی مارنا دونوں کو عزیز۔ ہاں حدیث ہے کہ ماں دا حق بہتا ہے، ماں دا حق بہتا ہے، یہ میں اس سے بالکل انکاری، لیکن پتر پیو دا بھی تے ہے نا، کیوں دا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ مسئلہ پتہ کیا ہے جی؟ میں وہ پروگراموں میں یہ دو شیر ماں دی شان، وہی مر جائے کو پتر جے کدی کسی نے بھی آکھیا جی دو شیر پیو دی شان، میرے کان ترسے دے نا سنن لگے کہ مجھے کسی محفل میں یہ جملہ سننے کو ملے کہ کوئی پتر یہ کہے حضرت صاحب دو پیو دی شان نہیں، سارے ماں دی شان۔ اللہ پتہ مسئلہ کیا ہے؟ حق ماں دا زیادہ ہے، شان پیو دی زیادہ ہے۔